ایک آدمی نے آپ کا کلپ سنایا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے تمام جماعت اسلامی والوں کو کافر کہا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ کلپ میں نے بھی سنا ہے۔ وہ کلپ لیا گیا میرے دور تفسیر کے 2 الگ الگ مقاموں سے، درمیان سے کاٹا گیا۔ وہاں پر مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون۔ وہاں پر میں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اس آیت پر ایک خارجیوں کا نظریہ ہے، جو اصل خارجی، یہ جو موجودہ میڈیا والے خارجی ہیں یہ نہیں، جو اصل خوارج ہیں، حضرت علی کے مقابل جو پارٹی کھڑی ہوئی تھی خارجیوں کی، اور ایک اہل سنت کا نظریہ ہے۔ خوارج کا اس آیت پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ، اس حکم سے مراد حکم عملی ہے کہ جو ما انزل اللہ پہ عمل نہ کرے وہ کافر ہے۔ اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ آدمی سے ہو جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، چوری زنا کو وہ کفر کہتی ہے۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک یہاں من لم یحکم، من لم یعتقد کے معنی میں کہ جو ما انزل اللہ کو حق نہ سمجھے اور ما انزل اللہ کے مقابل کسی چیز کو حق سمجھے وہ کافر ہے۔ فاولئک هم الکافرون کا وہ مصداق ہے۔ تو یہ پوری میری تقریر تھی۔ آگے میں نے 2 باتیں کی، یہ اچھا سوال ہے، اور جو کلپ کاٹتے ہیں چوہوں کی طرح وہ بھی ہمارے اچھے دوست ہیں کہ ہمیں وضاحت کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر کلپ کاٹنے ہیں تو اب قرآن پاک میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، درمیان سے کلپ کاٹو بھئی نسکتی موجود ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو بات پوری سمجھنی چاہیے۔ باقی رہ گیا مسئلہ جماعت اسلامی، تو میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ کسی جماعت کو من حیث الجماعت کافر کہنا یہ نہ ہمارا طریقہ ہے، نہ ہماری جماعت کا نظریہ ہے، اور نہ یہ اہل سنت کا منہج ہے۔ کسی جماعت کو من حیث الجماعت علی الاطلاق کافر کہہ دینا فتویٰ ہوتا ہے عقیدے پہ، کہ جس آدمی کا عقیدہ غلط ہوگا، کتاب و سنت سے ٹکرائے گا، وہ کافر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بریلوی حضرات ہیں تو بریلوی کے لفظ کی وجہ سے آپ ان کو کافر کہہ دیں گے۔ سید احمد بریلوی ہے اور بڑے بڑے حضرات ہیں۔ اسی طرح دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے۔ دیوبند میں پیر قمر الدین سیالوی بھی پڑھا ہے، دیوبند میں اسماعیل شیعہ بھی فاضل دیوبند ہے، اور وہ اپنے آپ لکھتا تھا دیوبندی۔ اسماعیل شیعہ جو ان کا مناظر تھا وہ لکھتا تھا کہ اسماعیل دیوبندی، وہ بھی دیوبندی ہے، اور وہاں دیوبند کے بنیے ہندو بھی دیوبندی ہے۔ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، تو وہاں جو ہندو رہتے ہیں وہ بھی دیوبندی ہے، بنیے بھی دیوبندی ہیں، وہاں اس قصبے کے سکھ بھی دیوبندی ہیں، وہ ہندو بنیے یہ سارے دیوبندی کہلاتی ہیں کیونکہ دیوبند کے رہنے والے ہیں۔ اسی طرح بریلی ایک شہر ہے، بریلی میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، موحد بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ ملا کی تقسیم ہے۔ ہمارا صاف نظریہ یہ ہے کہ جو آدمی کتاب و سنت کے قطعیات کا انکار کرے گا، وہ چاہے اشاعتی ہو تب بھی کافر ہے، کوئی اور ہو تب بھی کافر ہے۔ یہاں جماعتوں کے لیبل نہیں۔ باقی رہ گئے جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اشاعت التوحید کے لالچ کی وجہ سے جماعت اسلامی میں موجود ہے، کوئی سیاسی شہرت کی وجہ سے موجود ہے، جن کا اپنا عقیدہ صحیح ہے۔ تو جماعت اسلامی ایک عام لفظ ہے، اور جو میں نے لفظ مودودیہ کا استعمال کیا وہ خاص ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ عصمت انبیاء کے منکر ہیں، اصحاب رسول پہ سب و شتم کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، اور
اور तागूती निजाम को शरी निजाम समझते हैं, खा वो कुछ भी हो तो वो मुसलमान नहीं है। यही हमारा आज भी मौक़िफ़ है और पहले भी मौक़िफ़ था और यही मौक़िफ़ रहेगा। अफराद से हमारी बात नहीं है, बात है नजरिए की। बाकी लफ्ज वहां जो काटे गए कि वहां ये जो मौजूदिये हैं, तो उससे मेरा साफ मतलब है कि वो लोग एक तरफ तो मौजूदी साहब के अंधे मुकल्ले थे, अपने आप को कहते हैं कि हम मौजूदी है, और मौदूदी साहब ने भी इस निजाम को कुफरिया निजाम कहा है, बल्कि मौदूदी ने कहा कि ये बड़ा बुत है। अब जब मौदूदी ने खुद इस निजाम को कुफरिया कहा, तो जो आदमी कहे कि मैं मौदूदी हूं और फिर जानबूझ के इसी निजाम को हक कहे, इसी बातिल निजाम को शरीयत कहे, और इलेक्शनों के मौके पे लोगों पर वो ये मुतालबा करे कि ये कुरान को वोट दे दो, ये मोहम्मद को वोट दे दो, नबी को वोट दे दो, ये इस्लाम के नाम पे वोट ले, तो चूंकि मौदूदी साहब ने खुद इस निजाम को कई मकाम पे निजाम बातिल कहा और तागूत का निजाम कहा, सनम अकबर कहा, तो जो लोग अपने आप को मौदूदी कह के फिर भी इसको हक मानते हैं, तो अब ये मेरा फतवा तो नहीं ना, मैं तो सुनाने वाला हूं। ये फतवा किसका है? हजरत अबुल आला सैयद मौदूदी साहब का। तो अब कम से कम मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये उनका फतवा है। बाकी ये है कि जमात इस्लामी या कोई जमात भी हो, इस जमात मिन हैसुल जमात अलल इतलाक अलल उमूम हम किसी पे कुफर का हुक्म नहीं लगाते। हमारा फतवा होता है अकीदे पे और नजरिए पे, चाहे कोई भी हो। और जो शख्सी या जमाती तकफीर है, ये एक लंबी बात है और इसके लिए आम तौर पे सब मोहतातीन का नजरिया यह है कि इसमें एहतियात जरूरी है।